اچھا، سب سے پہلی بات بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی پالیسیز یہ ہیں. بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں وہی لوگ جو مسلط ہوئے ہیں اور وہی لوگ جو ان کو لائے ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو یہ ہمارا ووٹ چورا تھے. اگر یہ ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھتے تو جو یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں اور 21 سال سے خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلے کرتے. تو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ رہے ہیں نا، ابھی بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں اور سارا بوجھ جو ہیں وہ عوام پر ہی ڈال رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس میٹنگ میں یہ کہا. تو مڈل کلاس کا یا جو ہے ہمارے پورٹی لائن سے جو نیچے ہیں وہ لوگ کس طرح یہ اس کو افورڈ کریں گے؟ 9 اپریل کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ اچھا، ججز کا، جو ججز انصاف نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے گریوان میں خود دیکھنا چاہیے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور میرے ساتھ جو نا انصافی ہو رہی ہے اور جو بار بار جو ہیں خطوط لکھے جا رہے ہیں، لو لیٹر مجھے دیے جا رہے ہیں، تو یہ مجھے ڈرا نہیں سکتے. ڈرتا وہ ہے جس کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے. مجھے اس کرسی کی لالچ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد تو کچھ اور ہے. حقیقی جمہوریت ہے، اس ملک میں رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. اگر میں اس منصب سے اوپر بھی بیٹھوں اور ملک میں یہ نہ ہو تو میری روح جو ہے تنگ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا مقصد کرسیاں تھے ہی نہیں. 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو این او سی نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب ایک دن کا شو ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا ایک دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہیں تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ ایک دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا، تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں، اگر این او سی نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی جو آپ نے گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں؟ اوورآل عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود تھی. این ایل سی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے کیا رسپانس آپ کو ملا؟ اور 9 اپریل کے حوالے سے جو احتجاج کی آپ نے کال دی ہے یا جلسے کی، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان نجیب کو بھی خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی اور ان سے بھی مشاورت دی گئی ہے، ان کی منشا شامل ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور ان کا جو ہے مشورہ انشاءاللہ تعالی ضرور پاکستان تحریک انصاف لے گی، ان کو جو ہے اس تحریک میں شامل بھی کرے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت کو 9 اپریل 2022 کو گرایا گیا تھا، تو یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ این ایف سی کا شیئر ہو، خیبر پختونخوا کے جتنے بھی حقوق ہوں ان کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے جو ہے پوری قوم کو سمجھایا ہوا ہے. میں نے خیبر پختونخوا کے تمام یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے این ایف سی پر ایک وہاں پر کانفرنس کروائی ہے اور ان سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے اگر کوئی نہیں بھی جانتا تھا تو میں نے ایک کو جو ہے رٹا کروایا. اگر میں اس کرسی پر رہوں یا نہ رہوں، خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حق جو ہے وہ باقی صوبے زبردستی کر رہے ہیں اور اس میں وفاق کی جعلی حکومت اس کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے خان، ایک شرط پر موبائل دیکھ کر نہیں بولو گے. ایک عرصے سے آ رہے تھے ریاض کے باہر، لیکن ایک دم پھر آپ کی بریک آ گئی. وہ بریک کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد آپ کل سے دن پہلے بریک کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ سوال، آپ نے لیاقت باغ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ نے کسی اور سٹی کا، اسلام آباد، لاہور یا کوئٹہ یا کوئی اور شہر کیوں انتخاب نہیں کیا؟ اس کی صرف وجہ بتائیے. دیکھیں، ایک تو پنڈی جو ہیں وہ جو ہمارا ہزارہ ریجن ہے اس کے ساتھ نزدیک ہیں، پنجاب کے نادرن ریجن میں آتا ہے اور اسلام آباد کے ساتھ نزدیک ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ہے اور باقی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات، پنڈی عمران خان کا شہر ہے. تھوڑا ہوا سمجھا جائے.
तारीख को आप जलसा या एहतजाज करने जा रहे हैं, ये मादी की तरह केपी से एक जुलूस आएगा या पूरे पाकिस्तान से आपने कहा कि ये अपने कारकुनान? ये पूरे पाकिस्तान से हमारे ओहदेदार सिर्फ आएंगे जिस तरह इन्होंने बताया, और जनरल पब्लिक अगर आना चाहे तो वो जो है वो उनको कौन रोक सकता है, वो तो निकलेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था, आपने कहा जब तक 1 लाख कारकुन जमा नहीं होंगे तब तक एहतजाजी तहरीक नहीं शुरू होगी, और परसों तक फिगर था 10,000 का। क्या 1 लाख कारकुनान आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं? आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होंगे, और मेरे ख्याल में जो है बड़ी पार्टी और अभी तक 10,000 कारकुन रजिस्टर्ड हुई है, इस वाले निशान तो है। यार आप अजीब बात करते हो। मैं अभी जो है ऑनलाइन अनाउंस करता हूं, और डायरेक्टली जो है अभी आपके ख्याल में पंजाब के अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन हम करें तो कितने 12 करोड़ की आबादी 13 करोड़ की आबादी है, तो एक दिन में कितने रजिस्टर होंगे? लेकिन खैर है, आपको पता लग जाएगा। एक मिनट, अच्छा सब्र करो, इसको बहुत सवाल आ रहा है। हाँ मुज़ाकरात की बात करती है, पॉलिसियां आप कर रहे हैं, आपने जो रिहाई फोर्स भी कायम कर रखी है, इनके पास ये भी बता दीजिए क्या इनके पास बंदूकें भी होंगी, ये जो रिहाई फोर्स होगी? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप पॉलिसी पे चल रहे हैं, आप तो क्या समझते हैं कि ऐसा करने से जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ये राहें हमवार होंगी? देखें, नो कमेंट। बड़े वाहन के अंदर शिरकत की है इजलास के अंदर, और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं। उसके बाद आप पर कड़ी तनकीद की जा रही है आपकी पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि जो आप मफामत की तरफ जा रहे हैं, ये तो यमीन गंडापुर बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपको तो मजामत का कहा गया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे मजामत की तरफ। कहाँ पे रुकावट है मजामत की वजह? देखिए, इमरान खान साहब ने हमें एक चीज सिखाई है कि लीडर जो है वो हमेशा लीड करता है, लीडर जो है वो कौम से सच बोलता है, लीडर विजन देता है, लीडर जो है वो अपनी कौम को बताता है कि हमने जो है इस तरफ जाना है, और पूरी कौम उसके साथ खड़ी होती है। मैं आपको दे रहा हूं भाईजान, इमरान खान साहब ने इस कौम को जो है वो विजन दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ है, उसने जो है एक आइडियोलॉजी दी हुई है, हमें गाइड किया हुआ है कि कहां पर जाना है, कहां पर बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस जगह कौन सी बात करनी है, और कब क्या करना है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम इंटैक्ट है, बिल्कुल तैयार बैठी हैं और इंतज़ार में हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो भाईजान ने कहा, जिसको सवाल आ रहा था, उसने कहा कि मतलब जो है आप मुज़ाकरात, और वो चीज़ें तो 5 महीनों से हम देख रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला, ना मुलाकातें हो पा रही है खान साहब से, ना जो है खान साहब के केसेस लग रहे हैं, और दूसरा कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लेके जाया जा सके, और वहाँ पर जो है फिर इंसाफ का कत्लेआम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन 5 महीनों में हो रही है, जहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन बल्कि 1.5 साल से। तो मेरे ख्याल में मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद जो है कुछ नजर आ रहा है, वरना ये सीरियस नहीं है। हरियाणा जेल में इमरान साहब ने पार्टी लीडरशिप को कहा कि है कि 10,000 अहदेदार को हरियाणा जेल पहुंचेंगे। 9 तारीख को आपने जलसे का ऐलान किया है, 10 तारीख को बंगला का इलेक्शन होने जा रहा है। सर, अगर जब भी पाकिस्तान के साथ एहतजाज की कॉल देती है, हमने देखा 26 नवंबर को हुआ, पहले 25 को भी हमने देखा, तो सर अगर फिर उस तरह होता है तो ये एक्टिविटीज खराब नहीं हो जाएगी? देखें, 7 अप्रैल को तमाम लीडरशिप को, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, जितने भी हमारे वकला हैं, उन सबको अडियाला जेल आना चाहिए अहदेदारों को, और वहाँ पर जिस तरह अलीम आपा ने कहा है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 9 अप्रैल की तैयारी आज से तमाम अहदेदारान शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा 10 अप्रैल का जो जिरगा है, शायद वो 3-4 दिन हम डिले करें, क्योंकि ये तमाम अहदेदारान 9 अप्रैल को आएंगे तो फिर मुश्किल है कि वकला का जिरगा हो सके। उसको 3-4 दिन अपनी जितनी भी ILF की टीम है उनसे मशवरे के बाद इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा डिले करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अब बेहतरीन होगा आपका इंशाल्लाह। जी सरदार साहब, कि ये
جلسے کے حوالے سے ہم نے کمیٹی نے اعلان کیا ہے اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ یا اپوزیشن اتحاد کے علامہ ناصر عباس محمود جرزے کو بتا دیں گے، آگاہ کر دیں گے. گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی عملی طور پر یہ کرتی رہی کہ بیرسٹر گوہر یا آپ کے ساتھ بیٹھے ساتھی جنید اکبر کے ہمراہ علی امین گنڈاپور مل کر اپوزیشن اتحاد کی بجائے اکیلے فیصلے کرتے رہے اور ان کی صرف آگے لگا دیتے تھے کہ اعلان کیا جائے. اس مرتبہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ خان نے جن کو احتجاج کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں یا بات چیت کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، ان کو آپ نے سائڈ لائن عملی طور پر کر دیا اور خود کہا ہے کہ ان سے بات کریں گے، جلسے کا اعلان کرنے کے بعد کریں گے. یعنی تو کیا دیکھیں، یہ سیاسی جلسہ ہے ہمارا. 9 اپریل 2022 کو بیرونی سازش کے ذریعے امریکہ ہی بول دے، امریکی سازش کے ذریعے جو ہے ایک جمہوری حکومت کو یہاں پر گرایا گیا. تو وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو وزیر اعظم تھے. اس سیاسی جلسے میں مطلب صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی کام ہے، لیکن وہ جو ہیں ہمارے بڑے ہیں اور اس پوری تحریک کو وہ لیڈ کریں گے، تو ان کے ساتھ جو ہیں یہ شرکت بھی کریں گے، وہ کیا کہتے ہیں، بات بھی کریں گے اور ان کو انوائٹ بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ. ایک سوال کریں، ایک کون کریں؟ فوزیہ سے، اچھا فیمیل فوزیہ کو دے دے، وہ خواتین کو دے دے. احتجاج کا اعلان کی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے کیا، یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی تیاری ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کے ایک ہی بات تھی کہ سہیل آفرین صاحب یہ گنڈاپور بن گیا، احتجاج کی کال نہیں دیتے، یہ بھی اڈیالہ نہیں چاہتے، کوئی پلان نہیں ہے ان کا. تو سوشل میڈیا کا پریشر ہے یا واقعی اب آپ تیار ہیں احتجاج کے لیے؟ اسی میں سر ایک سچویشن یہ ایڈ کرنے کہ 9 اپریل کو جو جلسہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس 9 اپریل میں خالی جلسہ ہوگا یا کوئی لانگ مارچ کی بھی کال دی جائے گی؟ کیونکہ ورکرز بڑے جو ہے متنفر ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جلسہ ریلی یہ چیز باتیں کھیلتی ہے. تو کیا آپ لوگ عملی اور حکمت عملی گراؤنڈ میں لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں یا بس جلسہ؟ دیکھیں سردار صاحب، پاکستان تحریک انصاف بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. میں نے یہ کل بھی جو ہے اپنے دوستوں کو سمجھایا ہے. صرف اکیلا وہاں پر میں بیٹھ کر احتجاج کروں نا، یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ 9 اپریل کو یہ ہم نے جلسہ پہلے کرنا ہے، اگر اجازت دی، این او سی نہیں دی تو ہم نے احتجاجی جلسہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ اس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوسرا، سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی سب سے مضبوط طاقت ہے. ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. جو لیڈرشپ فرض کرے ان کو لگے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں یا جو ہے کام نہیں کر رہی، ان پر کڑی سے کڑی تنقید کی جائے. میں تنقید پر خوش ہوتا ہوں اور تنقید سے اپنی اصلاح کرتا ہوں. جو سوشل میڈیا پر ہماری ٹیم ہے، جو عمران خان صاحب کے اصل واریئرز ہیں، وہ عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں اور ان کو یہ فکر ہے کہ مطلب عمران خان صاحب کیوں نہیں نکل رہے. لیکن یہاں پر ہم نے جو ہیں صرف اور صرف گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سوشل میڈیا کو مزید مضبوط بنانا ہے، اپنے ساتھ ملانا ہے، اپنے فیصلوں پر ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہماری روزانہ کی جدوجہد صرف عمران خان صاحب کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سوشل میڈیا کے واریئرز تگڑے ہیں اور وہ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ.